बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था और आज 21 सितंबर को एक अदालत ने हिम्मत की है और इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अहम पेशरफ्त है जो आज सामने आई है। उस फैसले की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि इमरान खान की 9 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत जो अबूरी ज़मानत खारिज हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद की अदालतों से, उसमें 3 दहशतगर्दी के केसेस थे, 3 दहशतगर्दी अदालतों से ज़मानतें खारिज हुई थी और 2 इमरान खान की ज़मानतें खारिज हुई थी। दूसरी 6 मुकदमात में सेशन अदालतों से ज़मानतें खारिज हुई थी। तो इस तरह ये टोटल 9 ज़मानत की दरख्वास्तें थी जो खारिज हुई थी। तो अदालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 के 9 फैसलों को चैलेंज किया गया था। आज इस पर समाअत मुकम्मल हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और आपने देखा होगा 2 ख़बरें हैं जो आज गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि 3 दिन में 55 और कोई 75 कह रहा है कि जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब ने, चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब ने केसेस निपटा दिए हैं। दूसरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन जो उमर रज़ा बंदयाल के दौर में जो न कर सके, 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होती हैं और आज 21 सितंबर को आके इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख़ भी नहीं है, मुजव्ज़ा तारीख़ है और वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और बड़ी अजीब सी प्रेस रिलीज़ है। मोरखा 21 सितंबर 2023 की। आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायज़ा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फ़हरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फ़हरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और उसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम और इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। एक तो फ़ैसला किया गया है सख्त सर्दियों में हों और जिन जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा इलाका है और बाकी इसी तरीके से जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, जो मरी है या उसके साथ जितने भी एबटाबाद है, तो ये सारे जो इलाके हैं। और फिर चूँकि जनवरी के एंड पे तो सख्त सर्दी होती है, धुंध का मौसम होता है, तो उसका मकसद ये भी है कि किसी तरीके से टर्नआउट कम हो और टर्नआउट कम होगा तो चीज़ें बेहतर तरीके से ये मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब मैं हैरान होता हूँ कि इस पर अभी मैंने देखा कि जमात इस्लामी के तर्जमान हैं, वो कहते हैं जी खुश आइंद है इलेक्शन कमीशन ने, शुक्र है कि आइन के मुताबिक डेट दे दिया। अब अगर आइन के मुताबिक डेट होती तो 9 नवंबर से आगे इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता था। इलेक्शन कमीशन किस अख्तियार के तहत, आइन की किस शिक के तहत, कानून के किस अख्तियार के तहत वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवा, वो इतना सरजोर हो गया या उसको इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी आला अदालतों से, उनको पता है कोई उनको कुछ भी नहीं कहेगा और आइन और कानून के मुताबिक वो जो भी उनका जी चाहेगा वो करेंगे। और आज उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है और मैं हैरान होता हूँ कि जब ये बात की जाती है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने 75 मुकदमात निपटा दिए हैं या 55 मुकदमात निपटा दिए हैं। हमारे यहाँ सिविल जजेज़ हैं, वो उनके पास 200 मुकदमात लगे होते हैं तो वो भी निपटाते हैं। तो फिर सिविल जज में और एक काजी में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में क्या फ़र्क हुआ जब आइन जो सबसे बेसिक काम 2 हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आइन की हिफाजत, आइन को अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वहाँ एक्शन लेना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी, आइन के ख़िलाफ़ को कानून साजी हो रही है वहाँ पर एक्शन लेना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और दूसरी अहम चीज़ है वो है जो मफाद आमा के मामलात, और अब इंतखाबात से बढ़ के कोई मफाद आमा की बात नहीं होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी जानिब से जो एक ख़बर और एक उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि पाकिस्तान में मुआशी हालात तब तक नहीं बेहतर हो सकेंगे जब तक सियासी हालात इनके इंतखाबात के ज़रिए स्मूथ नहीं होते और सियासी हालात सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, तब तक मुआशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये एशियन बैंक कह रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई इस बात पर तवज्जो दे। आप भले 100 तलाक़ के केसेस को डिसाइड कर दें, आप भले 100 ज़मीनों के मुकदमात को डिसाइड कर दें, असल काम ये था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर रद्द अमल देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल को चैलेंज करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और मेंबर कोर कमेटी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न्याज़ुल्लाह न्याज़ी,
انہوں نے کہا ہے کہ آئین 90 دن میں انتخابات کا کہتا ہے، اس سے آگے جانا غیر آئینی ہے۔ نیاز اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے، الیکشن کمیشن جیسے کام کر رہا ہے یہ آئینی ادارہ نہیں لگتا۔ آج الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا یا الیکشن کمیشن نے جب پنجاب انتخابات کے حوالے سے جو کچھ کیا تھا اس میں اور مشرف میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر مشرف پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے تو ان لوگوں پر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جنہوں نے آئین کی منشا کے باہر جا کے اور آئین شکنی اور آئین کی خلاف ورزی کر کے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کا جو اعلان کیا ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف عدالت جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اور سوائے یہ کہ وہ جائے اور وہ انتخابات کے لیے عدالتوں میں جائے اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے، لیکن آگے میرے خیال میں تو ایسی درخواستوں کو ویسے ہی رد کر دیا جائے گا اور رجسٹرار صاحبہ ہی ناقابل سماعت قرار دے کے واپس کر دیں گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی تو پہلے پاکستان تحریک انصاف چیمبر اپیل فائل کی ہے، 90 دن میں انتخابات کی پہلے ناقابل سماعت قرار دی جا چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ ویسے بینچ میں جسٹس بابر ستار صاحب ہیں لیکن یہ اسپیشل بینچ ہے۔ عمران خان کی 9 مقدمات میں ضمانتوں کے حوالے سے عدم پیروی جو خارج ہوئی تھی ان فیصلوں کے خلاف سماعت ہوئی۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ عمران خان پر متعدد مقدمات اسلام آباد میں درج کیے گئے، بغاوت، غداری، فارن فنڈنگ، توہین جج اور توشہ خانہ کیس رجسٹرڈ کیے گئے۔ یہ آرٹیکل 154 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ہم نے ٹرائل کورٹ کے جج کو عمران خان کے جیل میں قید ہونے سے متعلق آگاہ کیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے جج کو عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دینا چاہیے تھا۔ جج نے عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں عدم پیروی خارج کر دیں۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کے آرڈر سے مطابقت نہیں رکھتے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیں، ہم فیصلہ کالعدم قرار دے کر ٹرائل کورٹ میں اپیلیں دوبارہ بحال کر دیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا جی بالکل، میرٹ پر جو بھی فیصلہ کرنا ہے اسے کیا جائے، اور اگر تو آپ خود ضمانت ہماری منظور کر لیں یا ٹرائل کورٹ کو فیصلے کالعدم کر کے ہماری عبوری ضمانتیں بحال ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ جی وہ میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں ہماری درخواست ضمانتوں کو۔ عمران خان کو بھاگ تو نہیں گیا، آپ کی کسٹڈی میں ہے، تو جب آپ کی کسٹڈی میں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے اس سارے معاملے میں ان کی ضمانتیں خارج کر سکتے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ کیا آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف ایک غیر شرعی نکاح کا جو کیس ہے اور یہ الج کیا جاتا ہے، الزام ہے کہ دوران عدت یہ نکاح کیا گیا تھا، اس کیس میں یہ محمد حنیف ہے اور مفتی جو تھا اس کی جانب سے یہ استغاثہ فائل کیا گیا تھا، محمد حنیف ورسز عمران احمد خان نیازی۔ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے انڈر سیکشن 496 اور سیکشن 34 پاکستان پینل کوڈ، اور پولیس اسٹیشن بنی گالہ ہے اور آرڈر شیٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس پر عدالت میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ عدالت نے کل وہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو فیصلہ آج سنایا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ قدرت اللہ جج ہیں، مجسٹریٹ ہیں سیکشن 30 کے، ان کی جانب سے۔ راجہ رضوان عباسی اس میں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں۔ راجہ رضوان عباسی تب سے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں جب سے مقرر کیا گیا تھا، جب شہباز گل کا مقدمہ تھا اور پھر اس کے بعد عمران خان کے خلاف مقدمات اور اعظم سواتی کے۔ اب وہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ میں بھی وہ پرائیویٹ وکیل بھی ہے وہ سرکار کا وکیل، وہ مختلف عمران خان کے مقدمات میں سرکار کا وکیل ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے سائفر کا اس میں جو 3 رکنی ٹیم ہے اسپیشل پروسیکیوٹرز کی، اس کا بھی وہ حصہ ہیں۔ وہ رضوان عباسی وکیل دیا ہوا ہے سرکار نے عمران خان کے خلاف پرائیویٹ، وہ اس کے پاس کیا ہے، مفتی کے پاس وہ کیا کرے گا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شیر افضل مروت اور نعیم پنجوتا وہ پیش ہوئے اور رسپونڈنٹس کی جانب سے، اور رسپونڈ نمبر 2 از آن ایگزیمپشن کہ جی جو بشرا بیگم ہے اس کی حد تک آ گیا کہ ان کو حاضری معافی دی گئی ہے، وہ ایگزیمپٹ ہیں ان کی حاضری، وائل رسپونڈ نمبر 1 ان جیل کہ جو رسپونڈ نمبر 1 ہے وہ جیل میں ہے، اور لنڈن ADPP فار اسٹیٹ ابسینٹ ٹو ڈے دی میٹر واز فکس فار آرگومنٹس آن دی اپلیکیشن مووڈ بائی لرنڈ کونسل فار رسپونڈنٹ
کہ جو درخواست دائر کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے اور وہ تھی دائرہ اختیار سے متعلق کہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، اس وجہ سے استغاثہ خارج کیا جائے. However, the counsel for the complainant stated that he may be given more time to appear his arguments and to respond the legal questions raised in the application. تو جو مدعی کے وکیل تھے جو رضوان عباسی، انہوں نے عدالت سے مزید مہلت مانگی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے وقت دیا جائے تو میں عدالت کے سامنے آرگومنٹس کر دوں گا، لیکن مجھے ٹائم دیا جائے. عدالت نے کہا کہ ان کو دی ٹائم از گرانٹیڈ. عمران خان کی تھوڑی استدعا ہے کہ ٹائم دیا جائے، جب کسی اور نے ٹائم دیا تو گرانٹیڈ. دی کم اپ فار آرگومنٹس آن دی اپلیکیشن آن 25/9/2023. دی رسپونڈ نمبر 1 شیل بی سمنڈ. عمران خان ان کو سمن کیا جاتا ہے فرام جیل سے ان کو سمن کیا جاتا ہے. دا رسپونڈ نمبر 1 شیل بی سمنڈ فرام جیل فار دی ڈیٹ فکسڈ. ان کو 25 ستمبر کو عدالت میں طلب کیا جاتا ہے. احمد از ڈائریکٹڈ ٹو ایشو روپکار ٹو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک ان دس ریگارڈ. کہ حکم نامہ اور روپکار جو جاری کی جاتی ہے سمننگ کی، وہ جاری کی جائے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے نام کہ عمران خان کو 25 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے. یہ وہ مجسٹریٹ صاحب ہیں جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے اور اتنی ہمت کی ہے. سیشن عدالتوں میں عمران خان کے مقدمات ہیں اور جو ایک سیشن عدالت میں مقدمہ ہے جس میں نوٹس جاری کر دیا کہ پہلے پوچھ لیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل سے. یہاں پر ایک مجسٹریٹ صاحب نے یہ جو آرڈر کر دیا کہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش کیا جائے. اب ان کو خطرہ کس بات کا ہے؟ خطرہ اس بات کا ہے کہ جی عمران خان کی تصویر دنیا دیکھ نہ لے عمران خان کو، جیسے لوگوں کو بھول گیا ہے اور اس طریقے سے کوئی نئی تصویر نہیں آئے گی تو باقی تو پھر کچھ بچا نہیں ہے اور اس طریقے سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی. جج زیبا چودھری جو کیس تھا عمران خان کے خلاف، اس میں بھی ٹرائل چل رہا ہے اور وہ بھی مجسٹریٹ کے پاس ہے. اس میں دھمکی امیز ایک مقدمہ بنایا گیا تھا کہ جی دھمکی دی گئی ہے فلاں فلاں. اس میں عمران خان نے بریت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے. پچھلی 4 تاریخوں پر عمران خان کے وکلاء بحث کرنا چاہتے ہیں لیکن جو پروسیکیوشن ہے وہ بحث نہیں کر رہی اور اس میں تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں. ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے کرنے کو، ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ کیس بنتے ہی نہیں تھا. جب ایک توہین عدالت کا کیس ختم ہو گیا تو دوسرا مقدمہ کیسے بن سکتا تھا؟ آپ کو یاد ہے پہلے دہشت گردی کا مقدمہ بنا تھا، وہ تو اتر من اللہ ختم کر گئے تھے. تو اس میں بھی یہ بھاگ رہے ہیں اور پیش نہیں ہو رہے. اور پروسیکیوشن جو اسپیشل پروسیکیوٹر انہوں نے عمران خان کے کیسز پہ انہوں نے کروڑوں روپے لگا دیے. جیسے الیکشن کمیشن استغاثہ توشہ خانہ میں امجد پرویز صاحب جیسے وہ کروڑوں روپے فیس لینے والے وکیل ہیں. اب یہاں اگر 3 آپ نے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور، رضوان عباسی اور تیسرے کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی کروڑوں روپے لینے والے فیس ہیں. عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عمران خان کے خلاف وکیل کر کے ریاست یہ دکھا رہی ہے کہ وہ طاقتور ہے. طاقت صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور چیزیں الٹیمیٹلی کتنا عرصہ آپ ان کو ہینڈل کریں گے، چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.